ذرا سوچئے، ایک اندھیری گلی میں کوئی ہو اور اسے ایک ایسی چیز مل جائے جو اس کی سب سے بڑی مشکل حل کر سکتی ہے۔ آج کی ہماری کہانی اندھیری گلی کا چراغ بالکل اسی بارے میں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لمحے کا فیصلہ دیانتداری کی طاقت اور اس کے حیران کن انعام کو سامنے لاتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ بات ہے ایک 17 سالہ لڑکے کی، جس کے لیے بارش میں لیا گیا صرف ایک فیصلہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی ایک لمحے کی ہے، ایک انتخاب کی اور اس کے نتیجے میں ملنے والے لامتناہی انعام کی۔ اچھا، تو کہانی کا پہلا باب ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جو سایوں سے بھری ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں مشکلات، مایوسی اور اداسی ہے، اور امید کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی۔ منظر ہے راولپنڈی شہر کا، ایک تنگ اور بالکل ویران گلی جہاں رات کا اندھیرا ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری کیفیت کی عکاسی کر رہی ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی ہے اور اوپر سے ایک اداس سی بارش برس رہی ہے۔ یہ بارش گویا ہمارے مرکزی کردار کے دل میں جو تکلیف اور بے بسی ہے اسی کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو یہاں ہم ملتے ہیں اپنے مرکزی کردار احمد سے۔ عمر صرف 17 سال ہے، لیکن اس کے چہرے پر اپنی عمر سے کہیں زیادہ تھکن اور ذمہ داریوں کا بوجھ صاف نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک لڑکا نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کا اکلوتا سہارا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس کی زندگی کی پوری تصویر دکھا دیتی ہے۔ دن میں وہ کالج کا ایک طالب علم ہے، رات میں ہوٹل پر برتن دھوتا ہے، اور اپنے گھر کا واحد کفیل بھی وہی ہے۔ اور ان سب محنتوں کے پیچھے اس کا ایک ہی خواب ہے، اپنی ماں کو ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے دیکھنا۔ یہاں ہمیں احمد کی ہر کوشش اور ہر پریشانی کے پیچھے کی اصل وجہ پتہ چلتی ہے۔ اس کی ماں مہینوں سے بیمار تھیں اور ان کی دوا کے لیے گھر میں پیسے نہیں تھے۔ یہ مجبوری اس کی زندگی پر چھائی ہوئی تھی اور اس کی ہر جدوجہد کا مرکز تھی۔ جب وہ ہمت کر کے ہوٹل کے مالک سے کچھ ایڈوانس مانگتا ہے تو اسے ایک بہت سرد جواب ملتا ہے، کام ٹھیک سے کرو پھر سوچیں گے۔ یہ انکار گویا اس کی امید کے آخری دروازے کو بھی بند کر دیتا ہے اور اس کی مایوسی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ چلیں اب کہانی کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں ایک اندھیری بارش والی سڑک پر قسمت اپنا کھیل کھیلتی ہے اور احمد کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ مالک کے اس انکار کے بعد ہم اس کی حالت کی سنگینی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہے، جیب میں صرف 50 روپے ہیں اور دل میں ہزاروں فکریں اور سوال۔ اور پھر اچانک سڑک کے کنارے اس کی نظر ایک بٹوے پر پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی دریافت ہے جو ایک ہی وقت میں ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور شاید اس کی مشکلات کے حل کی ایک امید بھی۔ جب وہ بٹوا کھولتا ہے تو اس میں صرف کاغذات نہیں بلکہ ہزاروں روپے تھے۔ یہ رقم اس کی سب سے بڑی پریشانی یعنی اس کی ماں کی دواؤں کا فوری حل تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی ساری مشکلات ختم ہو سکتی تھیں۔ کہانی کا اصل مقابلہ، اصل جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جنگ سڑک پر نہیں ہے بلکہ احمد کے دل اور ضمیر کے اندر کی جنگ ہے، جہاں اس کی ضرورت اور اس کے اصول آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہے اس کی شدید ضرورت، یعنی تمام مسائل کا حل، ماں کی دوائیاں، اس ساری جدوجہد کا خاتمہ، اور دوسری طرف ہے اس کی اخلاقیات، یعنی صحیح کام کرنے کا اصول، کسی انجان شخص کے نقصان کا احساس اور اس کے اپنے کردار کی سب سے بڑی آزمائش۔ اور ٹھیک اسی کشمکش کے بیچ اسے اپنی ماں کی آواز یاد آتی ہے، ان کی تربیت جو اس کے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہے، بیٹا حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور بس یہی الفاظ اس کے لیے کمپاس بن جاتے ہیں جو اسے صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اسی نصیحت کی روشنی میں وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا ہے، شناختی کارڈ پر موجود پتہ دیکھتا ہے اور پیسے واپس کرنے کے لیے اس سمت میں چل پڑتا ہے۔ اس نے اپنا راستہ چن لیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کا یہ ایک چھوٹا سا عمل اس کی دنیا کو کیسے مکمل طور پر بدل دیتا ہے اور اس اندھیری گلی میں روشنی کا چراغ کیسے بنتا ہے۔ جب وہ اس پتے پر پہنچتا ہے تو دروازے پر اسے ایک پریشان حال بزرگ ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی احمد بٹوا ان کے حوالے کرتا ہے ان کی آنکھوں میں راحت کے آنسو آ جاتے ہیں۔
ان کی پریشانی اب بے پناہ شکر گزاری میں بدل چکی تھی۔ جب وہ بزرگ اسے انعام کے طور پر کچھ رقم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو احمد بہت شائستگی سے منع کر دیتا ہے۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ایمانداری کسی فائدے کے لیے نہیں تھی بلکہ حقیقی اور خالص تھی۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ کیسے اس ایک فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ کہانی اس رات شروع ہوئی، ایمانداری کا ایک عمل۔ اگلے ہی دن اس بزرگ کا فون آتا ہے جو کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شہر کے ایک بڑے بزنس مین تھے۔ وہ اسے نہ صرف اپنی کمپنی میں نوکری کی پیشکش کرتے ہیں بلکہ اس کی ماں کے علاج کے تمام اخراجات بھی اٹھانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یوں چند ہی مہینوں میں احمد کے لیے ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد کریں کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک تھکا ہوا مجبور لڑکا ایک اندھیری گلی میں جس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، اور اب دیکھیں ایک گرم گھر میں ایک مسکراتی ہوئی ماں اور ایک پرسکون بیٹا۔ یہ فرق صاف بتاتا ہے کہ اس کی ایمانداری نے اس کی زندگی میں کیسی مکمل تبدیلی اور برکت لائی۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں اپنے مرکزی سبق تک لے آتی ہے، ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ احمد کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ نیکی کا راستہ شاید مشکل ہو، شاید اندھیرا ہو، لیکن اس کی منزل ہمیشہ روشنی اور بہترین انعام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں کہ جب ایمانداری کی قیمت اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا ہو تو اس کی اصل قدر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ایمانداری کی حقیقی اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔